لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب اسم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. اس باب میں قطع رحمی کرنے والا کا گناہ بتلاتے ہیں کہ جو آدمی رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرتا ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے گناہ کی سزا جہنم میں بھگت نہیں لے گا اور یہ گناہ اس کا سزا بھگتنے کے نتیجے میں اس گناہ سے پاک صاف نہیں ہوگا وہاں تک جنت میں نہیں جا سکے گا. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوا جو آدمی کو جنت میں جانے سے روکتا ہے. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قتلت يا رب إني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری جو ہے شجنۃ من الرحمن اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے آثار میں سے ہے. شجنا اصل تو کہتے ہیں درخت کی وہ جڑیں جو آپس میں الجھی ہوئی ہوں. گویا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ رحیم کا مادہ بھی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان کا مادہ ہے, اسی سے یہ بھی بنا ہے. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت کے روز یہ رشتہ داری اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی اس کے حقوق کو ضائع کیا گیا تھا, اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا گیا تھا, اس کی شکایت کرے گی. اگلی روایتوں میں آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی شیرین اور فصیح زبان عطا فرمائیں گے اور اپنی اس زبان سے وہ اللہ کے حضور میں جنہوں نے اس کے حقوق کو ضائع کیا ان کے بارے میں شکایت کرے گی اور جنہوں نے اس کے حقوق کو ادا کیا ان کے سلسلے میں سفارش کرے گی. چنانچہ یہاں اسی شکایت کا تذکرہ ہے. یہ رشتہ داری باری تعالیٰ سے عرض کرے گی یا رب انی ظلمت. اب یہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ رشتہ داری تو ایک معنوی چیز ہے, اب وہ جسم اور جسمانیات سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے شکایت کرے گی. اس کے متعلق حدیث کے شارحین فرماتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے کسی فرشتے کو مقرر کریں گے جو اس کی بات کو اللہ کے حضور میں پیش کرے گا, یا پھر اسی کو وہاں اس عالم کے مناسب کوئی جسم عطا کیا جائے گا اور وہ اللہ کے حضور شکایت کرے گی کہ پروردگار میری حق تلفی کی گئی, میرے حقوق کو ضائع کیا گیا, یا رب انی قتلت میرے حقوق کو برباد کیا گیا,
میرا حق ادا نہیں کیا گیا. یا رب انی جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے وہ سب بیان کرے گی. تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جس نے تجھے کاٹا اس کو میں کاٹوں گا اور جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا. یہ بہت اس سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے قطع رحمی کرنے کے سلسلے میں. پہلے بھی آ چکی ہے اسی نوع کی روایت. حدثنا آدم بن ابی یاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید بن سمعان قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. قال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. حضرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ نوعمروں اور کم عقلوں کی سرداری سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ وہ وقت اور وہ زمانہ دیکھنے کی نوبت نہ آئے کہ جس میں نوعمروں کے ہاتھوں میں حکومت اور اقتدار چلا جائے اور اسی طریقے سے کم عقلوں کے ہاتھوں میں. تو حضرت سعید بن سمعان کہتے ہیں کہ ابن حسنہ جوہنی نے مجھ کو بتلایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ نوعمروں کی سرداری اور ان کے اقتدار اور کم عقلوں کے اقتدار کی علامت کیا ہے؟ تو کہا تقطع الارحام، وہ زمانہ جس میں رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے اور جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے، اس کی بات مانی جائے، اور جو راہ راست دکھلانے والا ہے اس کی بات کو مانا نہ جائے، اس کی نافرمانی کی جائے. یطاع المغوی و یعصی المرشد، کہ گمراہ کرنے والے کی اطاعت کی جائے، اس کی بات پر عمل کیا جائے، اور جو اچھا راستہ دکھلاتا ہے اس کی بات کو مانا نہ جائے. یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ زمانہ آ گیا. باب عقوبت قاطع الرحم فی الدنیا. اس باب میں قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں کیا سزا ملتی ہے وہ بتلاتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطعية الرحم والبغي. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا گناہ کہ جس کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جلدی سے سزا دیں گے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دیں گے. ان دو گناہوں سے بڑھ کر نہیں. ایک تو قطع رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنا، اور دوسرا سرکشی. یہ سرکشی اور ظلم اور اسی طریقے سے قطع رحمی، یہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سزا عطا فرمائے. باب لیس الواصل بالمکافی. یہاں یہ بتلاتے ہیں کہ جو آدمی برابر کا سلوک کرے وہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں کہلاتا. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفتر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وقال سفيان لم يرفعه الأعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی برابر کا بدلہ دینے والا ہے وہ در حقیقت رشتہ داری کی حقوق کو ادا کرنے والا نہیں. یعنی ایک آدمی یہ سوچے کہ بھئی میرے بھائی نے میرے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، تو اب اس کے جواب میں بھی اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کروں. میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں. تو گویا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
ان کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں اور بھلائی کا معاملہ کرنے کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ ان کی طرف سے اس طرح کا بھلائی کا معاملہ اگر میرے ساتھ کیا جائے گا تو میں جواب میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام صلہ رحمی نہیں، یہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی نہیں. یہ تو ایک آدمی کے اندر اگر شرافت ہے تو ایک اجنبی آدمی بھی اس کے ساتھ اگر بھلائی کا سلوک کرے گا، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو تو بھی اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بھلائی والے اور اچھائی والے سلوک کے جواب میں یہ بھی اپنی طرف سے بھلائی کا سلوک کرے. یہ کوئی رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آج کل عام طور پر مزاج یہی بن گیا ہے کہ بھئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار میرے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے تو میں کروں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ان کی طرف سے ہمارے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں. اسی کو فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی، برابر کا سلوک کرنے والا یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والا نہیں، لیکن رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والا تو وہ ہے کہ اس کے حقوق کو ضائع کیا جائے اور وہ اس کے اپنی طرف سے اس کے حقوق کو ادا کرے. یعنی جس رشتہ دار کے ساتھ اس کا معاملہ پڑ رہا ہے وہ رشتہ دار تو اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، لیکن یہ اپنی طرف سے اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے. اور یہ سوچنا کہ بھئی وہ میرے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے تو ہی میں کروں، یہ تو گویا ہم نے اس سے یہ امید اور توقع رکھی کہ ہمارے اس عمل کا بدلہ وہی ہمیں دنیا میں دے. حقیقت میں تو جو عمل مومن کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اپنے بدلے کا جو بھی کچھ اجر اور ثواب ہے اور جو کچھ بھی انعام ہے اس کے دل میں تو یہی ایک چیز ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا. یہ دنیا والے دے کے کتنا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جو ملے گا وہ بے حساب ہوگا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی. باب فضل من یصل ذرہ ظالم، کوئی رشتہ دار کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے پھر بھی یہ آدمی اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا احسان کا سلوک کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا عیسی بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة. عاتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليست واحدا؟ قال لا. عتق النسمة أن توثق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيهة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطيق ذلك فأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطيق ذلك فكف لسانك إلا من فيه خير. یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ناقل وہی ہے. فرماتے ہیں کہ دیہات کا رہنے والا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے کہ جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں لے جانے والا عمل بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ تو نے بات تو بڑی مختصر کی ہے لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا کیا ہے. الفاظ کم ہے لیکن سوال بڑا ہے. چنانچہ حضور نے جواب میں فرمایا عاتق النسمۃ، غلام کو آزاد کرو، وہ پھک کر رقبۃ، اور گردن چھڑاؤ. اس پر اس نے پوچھا ولیست واحدا، کہ اللہ کے رسول یہ دونوں عمل جو آپ نے ارشاد فرمائے تو انتوثق النسمۃ وفک الرقبۃ، یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عتق النسمۃ انتوثق النسمۃ،
غلام کو آزاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم پورا غلام خرید کر کے اپنی طرف سے آزاد کرو، اور گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں حصہ لو فقط، یعنی پورا غلام خرید کر کے آزاد نہیں کیا. مثلا اس غلام نے اپنے آقا کے ساتھ عقد کتابت کیا ہے، یعنی آقا کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ بھئی اتنی مقدار رقم میں تم کو ادا کر دوں گا، تم مجھے آزاد کر دیجیے، اور آقا نے اس کو منظور کیا ہے. تو اب اس رقم کی ادائیگی میں اور لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیجیے. یہ فک رقبہ. والمنیحۃ الرغو، اور دودھ دینے والا جانور جو کثرت سے دودھ دیتا ہو. منیحہ یہ جہاں جانور دودھ دینے والے پالے جاتے ہیں، ہمارا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے پاس بہت سے جانور ہوتے ہیں دودھ دینے والے، تو وہ ان میں سے ایک آدھ جانور یا کسی کو دے دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، یعنی مالک نہیں بنا دیتا. بھائی جب تک کہ یہ جانور دودھ دیتا رہے وہاں تک تم اپنے پاس رکھو، اس کو کھلا پلانا، اور جو دودھ ہے تم نکال کر کے استعمال کر لو. جب دودھ دینے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو وہ جانور ہم کو لوٹا دینا. تو ایسے جانور کو جو بطور عاریت کے دودھ کو استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو منیحہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور رغو یعنی تو کثرت سے بہت زیادہ دودھ دینے والا، تو گویا زیادہ دودھ دینے والا جانور کسی کو آپ عاریت کے طور پر دیں، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتے ہیں. والفیء علی ذی الرحم، اور رشتہ دار کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کرنا، اس کو مال دینا، مال غنیمت میں سے حصہ دینا. اب یہ روایت جہاں اور کتب حدیث میں آئی ہے وہاں اس علی ذی الرحم کے ساتھ لفظ ظالم بھی موجود ہے کہ وہ رشتہ دار جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تمہارے حقوق کو ادا نہیں کرتا، بھلے وہ نہ کرتا ہو لیکن تم اپنی طرف سے ان کو دینے کا سلسلہ جاری رکھو. فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دودھ والا جانور نہیں ہے کسی کو عاریت کے طور پر دینے کے لیے، تمہارے پاس مال نہیں ہے جس سے تم اپنے رشتہ دار کو کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکو، تو فَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلی بات کا حکم کرو اور بری بات سے روکو. فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اگر اس کی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان کو محفوظ رکھو، سوائے بھلائی کے اور کوئی جو ہے چیز تمہاری زبان سے نکلنی نہیں چاہیے، اچھی باتیں ہی تمہاری زبان سے نکلیں. باب من وصل رحمہ فی الجاہلیت ثم اسلم، جس آدمی نے اسلام لانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا اور اس کے بعد پھر وہ اسلام لایا، تو اس کو بتلاتے ہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عروة بن الزبير ان حکیم بن حزام اخبره رضی اللہ تعالی عنہ انه قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت امورا كنت اتحنث بها في الجاهلية من صلة وإتاقة وصدقة فهل لي فيها اجر؟ قال حکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت على ما سلف من خیر. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں جو نیکی کے کام کرتا تھا، مثلا رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، تو یہ جو زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ نیکی کے کام کیے، تو اب اس کے بعد میں اسلام لایا تو ان نیکی کے کاموں پر مجھے ثواب ملے گا. تو اس پر حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم تعالیٰ ما سلف من خیر، کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو نیکی کے کام کیے تھے پہلے تم نے، انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی نیکی کی ایک خاصیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ آدمی جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر
مزید نیکی کے کاموں کو انجام دینے کی اس کو توفیق دی جاتی ہے. گویا ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد پھر مزید نیکی کے کاموں کی توفیق کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم نے جو پہلے نیکی کے کام کیے اب اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بھی تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائے. باب صلۃ ذی الرحم المشرک والتعدیۃ. کوئی رشتہ دار غیر مسلم ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو ہدیہ دینا, تو یہ بھی نیکی. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں سفید ریشم کا ایک جوڑا دھاری دار تھا, اندر لٹیوں والا سفید ریشم کا ایک جوڑا بکتے ہوئے فروخت ہوتے ہوئے دیکھا. بڑا عمدہ تھا. تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لو اشتریت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود اذا اتوا. کہ اللہ کے رسول اگر آپ یہ جوڑا خرید لیں اور جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں یا جب باہر کے وفود ڈیپوٹیشن آپ کی خدمت میں حاضری دیں تو ان کی ملاقات کے وقت آپ اس کو زیب تن فرمائیں تو بہت اچھا ہو. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درخواست پر جو ریشمی ہونے کی وجہ سے تو آپ نے نکیر فرمائی, لیکن ان کے اس نظریے کی اور ان کی اس سوچ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں فرمائی بلکہ اس کو آپ نے برقرار رکھا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر یہاں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آدمی کو جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننا چاہیے, یا اسی طریقے سے ملاقات کے لیے آنے والے وفود سے جب آدمی ملاقات کرے تو اس وقت بھی اس کو عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہیے, اسی حدیث سے دلیل کی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درخواست کی فقال یا عمر انما یلبس هذه من لا خلاق له. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اس لباس کو تو وہی آدمی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. خیر بات گئی گزری ہو گئی. ثم اہدی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہا حلل. اب ایک مدت کے بعد اسی طرح کے کچھ کپڑے جوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ آئے. وہی جو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مشورے کے جو عرض کیا تھا اسی نوع میں. فعاد الى عمر منها حلة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدیہ میں دیا. فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ بعثت الی هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. اب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ جوڑا مجھے ہدیے کے طور پر ارسال فرمایا بھیجا, حالانکہ اسی طرح کا ایک جوڑا ایک موقع پر بکنے کے لیے بازار میں تھا اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی. اس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عمر ایسے لباس کو تو وہی آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب ایسا ہی لباس آپ مجھے ہدیے میں دے رہے ہیں, کیا مطلب؟ کیا کوئی جائز ہو گیا, حکم بدل گیا, پہلے والے حکم میں کوئی جو ہے تبدیلی آ گئی, منسوخ ہوا, کیا ہے؟ قال انی لم اهدها لك لتلبسها انما هديتها اليك لتبيعها ولتكسوها فاهداها عمر لاخ له من امه مشرك. تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے آپ کو اس لیے ہدیے میں نہیں دیا کہ آپ پہنیں, اس کو پہننے کے لیے نہیں دیا, میں نے تو اس لیے ہدیے میں دیا کہ آپ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال میں لاویں, یا پھر کوئی ایسی شخصیت جو اس کو پہن سکتی ہے, تمہارے گھر کی عورتیں
بیوی بہن ماں وغیرہ اس کو، یا کوئی اور اسی نوع کا آدمی جس کو تم دے سکتے ہو اور وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو ہدیہ میں دو۔ مطلب یہ کہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے میں نے نہیں دیا۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی طرف سے اگر ہدیے میں کوئی ایسی چیز دی جائے جس کا استعمال شرعاً ممنوع ہو، تو یہ سمجھ کر کہ ساس نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی ہدیے میں دی ہے اس لیے ہر حال میں پہننی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ تو حرام ہے۔ لی ہے تو آپ قبول کر لیجئے، قبول کرنا گناہ کی بات نہیں، آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ آپ اپنی بیوی ہی کو یا اور کسی اپنے رشتہ دار عورتوں میں سے کسی کو ہدیے میں دے سکتے ہیں، یا اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا حضور کا دیا ہوا ہدیہ، حضور یہ فرما رہے اعطیتھا الیک لتبیعھا، یہ ہدیہ میں نے اس لیے دیا تاکہ تم اس کو بیچو۔ بعض لوگ جب ہدیہ میں کوئی چیز دیتے ہیں اور جس کو دی گئی ہے وہ اگر اس کو بیچ دے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو ہدیے میں دیا تھا، آپ نے بیچ ڈالا اس کو۔ جب حضور کا دیا ہوا ہدیہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں دیا تھا کہ تم پہنو، بلکہ تم اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو یا کسی کو ہدیے میں دے سکتے ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کو بھی ہدیے میں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو خیالات ہیں یہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ خیر، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں جو بتلانا چاہتے ہیں اصل ترجمۃ الباب، جو باب کا جو عنوان تھا وہ یہی ہے، فَأَعْطَاهَا عُمَرُ لِأَخٍ لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكٍ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوڑا جو تھا وہ اپنے ایک مشرک بھائی کو، اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی ان کا تھا، مکہ میں رہتا تھا، مشرک تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس کو ہدیے میں بھیج دیا۔ اس کے لیے تو کوئی ممانت تھی نہیں، مشرک ہی تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ اگر باہر کے کسی غیر مسلم ملک کے کسی گاؤں میں جہاں کوئی بھی مسلمان نہ رہتا ہو، ایک نصارہ کے گھر ایک اولاد پیدا ہو، وہ بڑا ہو کر نصارہ بنے گا اور پھر بغیر اسلام کی دعوت سے اس کی موت ہو جائے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اگر ہاں تو اس کا کیا قصور تھا کہ وہ نصارہ کے گھر پیدا ہوا اور کوئی مسلمان اسے نہیں ملا؟ سوال کی یہ نوعیت جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انداز سے سوال کرنا، گویا اگر وہ اپنی اس نصرانیت کی وجہ سے جہنم میں گیا تو گویا بلا قصور جہنم میں اس کو بھیجا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہوئی۔ سوال کا یہ انداز جو ہے، ایک مسلمان کے شائن ایک غیر مسلم اس طرح کا سوال کرے تو کرے، لیکن ایک مسلمان ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو جو تعلیم دی گئی ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اور وہی مختار ہیں ہمارے معاملے میں۔ تو جب وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کے مالک ہوں، اگرچہ ہم نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا، کوئی کپڑا ہم خرید کر کے لائے، اس کو پیدا نہیں کیا ہم نے، مالک ہے، اب اسی کپڑے کو ہم نے ایسے ہی ڈال دیا، آگ کے اندر جھونک دیا، اور کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ یہ کپڑا آپ نے آگ کے اندر کیوں جھونکا، تو ہم یہی ایک جواب دیں گے، میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں، تم کو اس پر کوئی سوال کرنے کا حق نہیں، سیدھی بات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو مالک ہی نہیں بلکہ خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد سب کو بھی جہنم میں ڈالتا نا، تو بھی کوئی اعتراض کی بات
نہیں تھی. یہ تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کا ایک نظام قائم فرمایا اور پھر ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور پھر ان کی نافرمانی کرنے پر جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. اس لیے اس نوع کا سوال جو ہے، اور پھر یہ تو پھر غیر مسلم ملک کے کسی گاؤں ہی کی کیا خصوصیت ہے، آپ کے صورت میں بھی یہ شکل تو پیش آ سکتی. یہ یعنی یہ سوال کیا اشکال والی جو بات ہے وہ کیا عورتوں کو اپنی نماز میں الحمدوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے؟ فرض سنت کا نفل سب نماز میں ایک ہی حکم ہے. نماز جب شروع کرے تو پہلی رکعت کے اندر تو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ. اور بعد والی رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی نئی سورت شروع کر رہے ہیں، ابتدا سورت سے کر رہے ہیں، مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں. اور اگر اس کی شروعات قرات کی شروعات جو الحمدوں کے بعد کی جا رہی ہے وہ سورت کی ابتدا سے نہیں ہے بلکہ درمیان میں سے، تو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. حکومت کی طرف سے بے روزگار شکشت لون دی جاتی ہے، اس میں 33% معافی ہوتی ہے اور دوسری 66% رقم پر سرکار سود وصول کرتی ہے. اگر معافی والی رقم اور سود والی رقم یکساں ہو یا کم زیادہ ہو تو کیا مسلمان کے لیے یہ لون اٹھانا جائز ہے؟ حکومت کی طرف سے دی گئے اس قرضے میں کچھ حصہ معاف کر دیا جاتا ہے. مثلا حکومت نے آپ کو جو بے روزگار شکشت کو لون کے طور پر 1 لاکھ روپئے دیے اور 33% یعنی 33,000 اس میں سے معاف کر دیے. یعنی یوں کہا کہ 33,000 کو ادا نہیں کرنا ہے، 66,000 ادا کرنا ہے. لیکن 66,000 کی ادائیگی 10 سال کے اندر جو رکھی اس میں پھر اس پر سود مقرر کیا اور سود کا حساب لگانے کے بعد یہ 66,000 کی ادائیگی 66,000 سے بڑھ کر کے 80 تک پہنچتی. کہا تو یہ کہ آپ کو 66,000 ادا کرنا ہے، لیکن سود کا حساب کر کے 80 تک پہنچایا. تو اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے 1 لاکھ اور وصول کیے گئے 80. گویا اب یہ جو بات اندر آئی یہ سود نے یہ معافی نے یہ سب ایسا ہی ہے بیچ میں. اور اصل جو ہم نے خلاصہ دیکھ لیا کہ حکومت کی طرف سے 20 معاف کر دیے تو اس کی گنجائش ہے. اور اگر اسی طرح مثلا 20,000 معاف کر دیے گئے، 80,000 وصول کیے اور 80,000 کے اوپر سود کا حساب لگایا دینے اور وہ سود ملا کر کے 95,000 ہوتے ہیں، تو دیے گئے 1 لاکھ میں سے 95 وصول کیے یعنی 5 چھوڑ دیے، یوں سمجھا تو بھی کوئی مطلب ہے کہ حساب ملا کر جو دیے اس سے زیادہ کی وصولیابی ہوتی ہو تو معاملہ درست نہیں ہے. عورتیں بکسرا کی چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں تو نماز ہو سکتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی. بکسرا کی چوڑیاں کیا آتے ہیں میں نہیں جانتا، پتا ہے تو بتا. لوگ جو بال مبارک کھولتے ہیں وہ جائز ہے یا شرک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جس چیز کو بھی تعلق ہو وہ ہر چیز بابرکت ہے. آپ کے جوتے مبارک ہوں یا آپ کے جوتوں کی خاک مبارک ہو وہ بھی بابرکت ہے. اور جیسا کہ روایتوں میں ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کھولتے وقت اپنا سر مبارک کا حلق کرایا تو آدھے حصے کے بال جو تھے وہ حضرت ابو طلحہ جنہوں نے آپ کا سر مبارک مونڈا تھا ان کو دیے اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم کرائے. تو اگر کسی کے پاس سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں تو اس کی زیارت کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جو شریعت نے اس سلسلے میں حدود مقرر کیے ہیں
اس سے زیادہ کا ہونا نہیں چاہیے. ہر چیز اپنے حدود میں رہے تو ٹھیک. ہمارے ماں باپ داؤدی بوہرے ہیں, وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کو پڑھ کر بخش سکتے ہیں کیا؟ ان کو ثواب پہنچے گا؟ کیونکہ ان کے عقائد, داؤدی بوہروں کے بھی جو عقائد ہیں بہت سارے وہ ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان رہتے نہیں ہیں. اس لیے وہ غیر مسلم کے حکموں میں ہیں, اور جس طرح کوئی غیر مسلم انتقال کر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں, ایصال ثواب کرنا جائز نہیں, ایسے ان کے لیے. کولے اور جانگوں پر بال صاف کرنا ضروری ہے یا صاف کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اس کے لیے کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ضروری ہے وہ تو وہی کہ شرمگاہ کے آس پاس کا جو حصہ ہے وہ ران جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس کو صاف کرنا چاہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی, اور صاف کرنے کے لیے کریم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. کیمپ لگتے ہیں, اس میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈ کیمپ جو لگائے جاتے ہیں اور اس میں بلڈ دیتے ہیں نوجوان, اس سلسلے میں ہمارے اکابر میں حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آوے اسی وقت کس کوئی آدمی اپنا خون جس کو ضرورت ہو دینا چاہے نکالے اور اس کو دیا جائے. پہلے سے نکال کر کے بینک کے اندر محفوظ رکھنا وہ گیا ضرورت سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے, انہوں نے کہا اس زمانے میں حالات ایسے ہیں کہ کب کتنے خون کی کہاں ضرورت پیش آ جائے تو وہ نہیں, اور پھر وقت پر جن سے خون لینا ہے پھر یہ کہ ان کا بلڈ گروپ جو ہے وہ یکساں بلڈ گروپ والا ملتا ہے یا نہیں ملتا, ان ساری چیزوں کے پیش نظر انہوں نے بینک کے طور پر محفوظ کرنے کی اجازت دی ہے. البتہ اس کی بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیا ایک عورت موقع پر غیر مردوں کو دین کی دعوت دے سکتی ہے؟ ہاں, حجاب اور پردے کا کے جو اصول ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کر سکتی ہے. نہار منہ پانی پینا سنت ہے, کہیں دیکھا نہیں نہار منہ پانی پینا, بلکہ علامہ ابن قیم نے تو نہار منہ پانی پی, بلکہ علامہ سیوطی نے نہار منہ پانی پینے کو مضر بتلایا ہے. مرحوم یعقوب بھائی پوٹھیا والا کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس سے نجات عطا فرما اے اللہ ان دو بچوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ان کے حق میں اس تکمیل حفظ کو باعث خیر و برکت بنا رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے اے اللہ جو طریقہ اور محنت مطلوب ہے اللہ اس کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے آپ نے مزین فرمایا اسی طرح قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما اے اللہ قرآنی اعمال کا اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو مزین فرما اے اللہ قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل پر جو وعدے آپ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں اور ان کے والدین اور ان کے اہل خاندان اور ان کے اساتذہ اور مربیوں کے حق میں پورا فرما اے اللہ تیرے جن بندوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے فارغ کیا ہے اے اللہ ان تمام بچوں کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما اے اللہ ان کو حفظ کی دولت سے مالا مال فرما پورے عالم میں جہاں یہ سلسلہ جاری ہے اے اللہ اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرما اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك